بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس فسانہ آزاد کے اسلوب کے حوالے سے ہے۔ فسانہ آزاد اردو ادب کا ایک مشہور مقبول ناول ہے۔ 1878 میں یہ ناول ایک اودھ اخبار میں ذرافت کے نام سے قسطوار چھپتا تھا یا شائع ہوتا تھا۔ تقریباً 2 سال اس طرح شائع ہوتا رہا اخبار میں، اور پھر 2 سال کے بعد منشی کنول کیشور نے ان کو کتابی شکل دے دی 1880 میں۔ تو اسی طرح یہ ایک کتابی شکل میں چھپ گیا یہ ناول۔ آج جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ فسانہ آزاد کا اسلوب ہے۔ بقول ایک محقق، فسانہ آزاد میں کردار بولتے ہیں، انسان باتیں کرتے ہیں، خود رتن ناتھ سرشار نہیں، اسی لیے ان کے اسلوب میں توانائی، اوریجنلٹی اور اصلیت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے ان کو بیان کیا ہے، جو کردار ہے اسی کے مطابق انہوں نے مکالمے بھی لکھے ہیں۔ بیگماتی زبان انہوں نے اس ناول میں استعمال کیا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے فسانہ آزاد میں خاکروب سے لے کر نواب تک اور کنجڑوں سے لے کر بیگم تک ہر طبقے کی زبان استعمال کی ہے، اور لطف یہ ہے کہ ہر طبقہ اور پیشے کے مطابق بول چال کا انداز بڑھتا ہے۔ یعنی جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح اس کے بولنے کا انداز ہوتا ہے۔ ایک چپڑاسی ہے تو اس کا انداز بھی اس طرح ہوگا، ایک افسر ہے تو اس کا انداز افسروں کی طرح ہوگا۔ تو اسی طرح اس ناول میں بھی رتن ناتھ سرشار نے ایسا انداز اپنایا ہے۔ محققین کی تحقیق کے مطابق رتن ناتھ سرشار نے بیگماتی زبان بچپن سے اپنے پڑوس میں رہنے والی مسلمان مستورات سے سیکھی تھی۔ یہی وہ درسگاہ تھی جہاں سے انہیں زبان ورثے میں ملی، اور انہوں نے اپنے سینے میں سال ہر سال چھپائے رکھا، اور آخر اتنے سالوں کے بعد اسے فسانہ آزاد کی شکل میں پیش کر دیا۔ یعنی بیگماتی زبان یعنی عورتوں کی زبان انہوں نے بچپن میں سیکھی تھی، گھر گھر جاتے تھے، ان لوگوں کو دیکھتے تھے، ان کی زبان انہوں نے سیکھ لی، اور آخر میں ایک ناول میں وہ زبان انہوں نے استعمال کی، اور وہ ناول فسانہ آزاد ہے۔ اس میں ایک پیراگراف ہے فسانہ آزاد میں، جو مثال کے لیے میں نے یہاں پر پیسٹ کیا ہے کہ اے میں کہیں ہوں آخر یہ ماجرا کیا ہے، منہ دیکھنے کو نگوڑا جی ترس گیا، دن رات کڑہا کرتی ہوں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، میرے جی کا حال اللہ ہی جانتا ہے یا میں جانتی ہوں، اب کا تو یہ حال ہے کہ 24ویں دن صورت دکھائی تو جیسے آگ لینے آئے تھے۔ تو یہ اس کی بیگماتی زبان کی ایک مثال تھی۔ اس کے علاوہ محاورے انہوں نے کس طرح استعمال کیے۔ سرشار نے فسانہ آزاد میں مشرق کے ٹھیٹھ محاورے استعمال کیے ہیں، مثلاً ابیر کرنا بمانی دیر کرنا، اسی اڑانا بمانی ناچنا گانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ سرشار نے ایک جگہ دودھ کانا دودھ پینا کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ یہ محاورہ دہلی تو کیا ہر جگہ دودھ پینا ہی بولا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سرشار نے یہ محاورہ دودھ خوردن سے لیا ہو، یا پھر دودھ سے بنی ہوئی مختلف اشیاء خوردنی، مثلاً ربڑی، کھویا، برفی اور بالائی وغیرہ بنتی ہے، اور سرشار نے کسی کو دودھ کانا ہی کہتے اور بولتے سنا ہوگا۔ ہاں، لکھنؤ میں دودھ پینا بولنا معیوب سمجھا جاتا ہے، اسی حوالے سے یہاں اس کا استعمال 100% درست ہے۔ یاد رہے کہ محاورے ہمیشہ عوام اور خصوصاً عورتیں گڑا کرتی ہے، کتب میں محاورے کبھی نہیں ملتے، اسی لیے اس کا استعمال بالکل صحیح مانا جا سکتا ہے۔ رنگینی و توانائی سرشار کے ہاں ثقیل الفاظ اور فارسی اشعار کی بھرمار ہے۔ وہ مشکل نثر لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے طرز تحریر میں ثقالت، یعنی اس کو مشکل پسندی ہم کہتے ہیں، ثقالت حد سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس سے انداز بیاں کی وقت اور فراوانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اسی سے سرشار کے اسلوب میں رنگینی، ندرت اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ اس ناول میں لکھتے ہیں کہ میاں آزاد تھوڑی دیر کے لیے آدمی بن گئے، مگر عشق کا حرف درمیان میں آیا اور ہوش اڑ گئے۔ جنوں سر پر چڑھ بیٹھا، اس سر و جویار رعنائی، اور گل بن گلزار دلربائی کا بوٹا سا قد آنکھوں میں پھر گیا، مطرب کی ناخن بازی اور اس خوشگلو کی نازک آواز یاد آ گئی۔ ٹھیک ہے نا۔ مزاح
رتن ناتھ سرشار نے اپنے ناول میں اکثر کرداروں کو مزاح خاکوں کے طور پر پیش کیا ہے۔ مضحک یعنی مزاحیہ۔ انہوں نے دراصل لکھنوی معاشرے کی برائیوں کو نشان تضحیک بنایا ہے۔ ویسے تو ناول کے اکثر کرداروں کی گفتگو اور حرکات و سکنات سے مزاح پیدا کیا گیا ہے اور فسانہ آزاد کے تقریباً سارے کرداروں سے کوئی نہ کوئی مزاحیہ بات کروائی گئی ہے، لیکن مزاح پیدا کرنے کے لیے بالخصوص خوجی کا کردار انہوں نے اس ناول میں وضع کیا ہے اور وہ ایک مزاحیہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آزاد اور خوجی کا یہ مکالمہ آپ کے پیش نظر ہو کہ خوجی کیا کہتے ہیں آزاد سے: اب طبیعت کیسی ہے؟ آزاد: مر رہا ہوں۔ خوجی: الحمدللہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مزاح ہے کہ نہیں۔ آزاد: خدا کی مار تجھ پر، دل لگی کا بھی کیا بونڈا وقت ہاتھ آیا ہے، جی چاہتا ہے اس وقت زہر کھا لوں۔ خوجی: نوش جاں، اور اس میں تھوڑی سی سنکھیا بھی ملا لیجیے گا۔ آزاد: مر کم بخت۔ خوجی: اب بوڑھا ہوں کس پر، مرنے کے دن تو لد گئے۔ آزاد نے کہیں کہیں مزاح پیدا کرنے کے لیے تشبیہات سے بھی کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر روز توند نکالے بیٹھے رہا کرتے تھے، جیسے پنچکی کا دستہ یا گو تک یا در بغل، یہ تو توند ہی ہے یا بے ایمان کی قبر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے تشبیہات کا استعمال بھی کیا ہے۔ مکالمہ نگاری: ناول نگار اپنا نقطہ نگاہ مکالموں کی مدد سے پیش کرتا ہے۔ معیاری مکالمے کی خوبی یہ ہے کہ وہ مختصر ہو، کردار کی شخصیت اس کے مزاج، اس کی علمی اور سماجی حیثیت کے مطابق ہو اور شگفتگی کا عنصر پایا جائے۔ ان خصوصیات کے حوالے سے جب ہم فسانہ آزاد کی مکالمہ نگاری کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سرشار کی مہارت اور قدرت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ سرشار کے اسلوب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طبقے اور ہر ماحول کی گفتگو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جس طرح وہ ادا کی گئی ہو، یعنی کردار معاشرے کے جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ اسی زبان اور لہجے میں بات کرتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی عالم دین بات کر رہا ہے تو اس کی گفتگو دینی حوالوں اور عربی الفاظ کی حامل ہوگی، اور اگر کوئی کردار معاشرے کا گرا پڑا فرد ہے، یعنی ایک معاشرے کا فرد ہے، تو اس کی زبان میں ابتذال اور بازاری پن ہوگا۔ مثلاً ایک بانکے کا مکالمہ یہاں پر آپ دیکھیے اس ناول میں جو موجود ہے، سرشار نے کس مہارت سے اس کردار اور اس کی نفسیات کا تجزیہ کیا ہے۔ اجی حضرت دمکانہ کیسا ہم خود بلا میں پنس گئے، خدا ہی بچائے تو بچے۔ صاف یوں ہے کہ یہاں ہمارا ایک پٹیت ہے، کمیدان ہے بلا کا پکیت، ستم کا نکیت، قیامت کا ہاتھ اس سے ہم لاگ ڈانٹ ہو گئی۔ کل نو چندی جمعرات کو ہمیں درگاہ میں گھیرے گا، کوئی 200 بانکوں کی جماعت سے ہم پر حربہ کرنے کا قصد ہے۔ اس طرف ساری خدائی ہے، ادھر کچھ بھی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں درگاہ نہ جائیں تو بانک پن پر حرف آتا ہے، جائیں تو کس برتے پر، یار تم ساتھ چلو تو مزے ہیں ورنہ بے موت مرے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی زبان بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ خامیہ اس میں کیا ہے؟ اس کے اسلوب میں فسانہ آزاد کی سب سے بڑی خامی تو یہ ہے کہ اس میں ربط اور تسلسل کی کمی ہے۔ 1878 میں اودھ اخبار میں سرشار نے فسانہ آزاد قسطوار لکھنا شروع کیا۔ جس طرح کہ میں نے آغاز میں کہا، سرشار نے اسے قلم برداشتہ لکھا اور یہی اس کی سب سے بڑی خامی بھی ہے۔ قلم برداشتہ یعنی اس کے ذہن میں جو آتا تھا اس کو لکھتا تھا۔ قلم برداشتہ لکھنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ واقعات ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گئے۔ اسی طرح واقعات اور کردار کے لحاظ سے بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات اور کرداروں میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی تو اس کی الجھی ہوئی ڈور کا سرا بھی نہیں ملتا اور نہ ہی ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی نظر آتی تھی، کیونکہ سارا ناول بے اعتدالی میں لکھا گیا ہے، اسی لیے اس میں ربط و تسلسل کا کوئی گزر نہیں۔ تکرار جو کہانی کے لیے سم قاتل کا درجہ رکھتی ہے، اس قصے میں بار بار در آتی ہے۔ تو یہی اس کی خامی تھی اور یہ آج کا اسلوب تھا۔ میرے خیال میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ السلام۔